جب حساب و کتاب کی درخواست رب العالمین کی بارگاہ میں حضور پاک پیش کریں گے کہ اے ہمارے الہ اب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، تو اس وقت رب العالمین اپنے محبوب کو فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب کوئی حساب کے لیے تیار کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے اس بوڑھے ابو بکر کو پیش کروں گا کہ یا اللہ ان سے حساب لیا جائے۔ درجات کا عالم یہ ہے، اور دعا یہ تعلیم دی جاتی ہے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما۔ ارس-ے-غوثین مبارک کا پہلا روز اور پہلی نشست جمعۃ المبارک کی نشست اور پھر نماز جمعہ، اللہ یہ قبول ہو جائے، اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے، ملک کے طول و عرض سے، دوسرے ممالک سے سفر کر کے آنے والے جو اب پہنچ چکے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو پہنچیں گے، یعنی کل دوسرا دن ہوگا عرس مبارک کا انشاءاللہ تعالی ہفتہ، اور پھر اتوار تیسرا دن، جو بڑی دعا کا جو اعلیٰ وقت ہے وہ دعا کا وقت ہے۔ یہ ایام جو ہوتے ہیں نا، ان کو فضیلت میں بڑا دخل ہوتا ہے، جیسے ایام ہوتے ہیں ویسی فضیلت ہوتی ہے۔ عرفات میں ویسے جاؤ تو وہاں پر یعنی دیدار ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا۔ مشائخ کے وسیلے سے اور حضور پاک کے تصدق سے یہ پورا یقین تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ میرا رب ان انوار کی، ان برکات کی اور اس قرب خاص کا نزول جو یوم عرفہ یعنی عرفات میں ہوتا ہے، اس کا نزول اللہ تعالی یہاں اپنے بندوں پر اپنے ولیوں کے وسیلے سے اور اپنے محبوب پاک کے تصدق سے فرمائے گا، کیونکہ وہاں جو فضیلت آئی ہے نص سے ثابت ہے، اور وہ فضیلت اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں نے وہاں مناجات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، ان کی ادائیں وہاں قائم ہوئی ہیں، اللہ نے اس دن کو فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی زندگیاں اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے مقام کے مطابق یعنی وہاں پر برکتیں بھی نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے اور اپنے قرب کا ظہور بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کئی محبت والے اس خیال سے آ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے کہ آج جمعہ شریف ہے اور شروع ہے، پہلے دن بھی حاضری ہو جائے، یہ آنا بھی مبارک ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد لنگر شریف ہوگا، جو بھی احباب ہیں لنگر کھا کے جانا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ وہ لنگر شریف کا تبرک بھی آپ کو نصیب فرمائے، لنگر کھا کے جانا ہے، اور پھر بڑی دعا میں کوشش کرنی ہے، کیونکہ عرس کا لب لباب جو ہے وہ اتوار والے دن 11 بجے جو مزارات کی حاضری اور جو دعا ہوتی ہے اس میں سارے انعامات اور اکرام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے میرے دل بندوں کہ میرے حضور غوث الامت ثانی فی اللہ الکریم سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سارا سال
ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ دعائیں کچھ قبول ہونے میں رکی ہوتی ہیں۔ فرمایا عرس مبارک کے آخری دعا میں مجھے یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کا مشاہدہ ہے کہ یہ بندہ فقیر کا بھی تجربہ ہے کہ کئی دعائیں بقول آپ کے، جس طرح آپ نے فرمایا، آپ کی اس فیض کے ساتھ یہ بات مجھے بھی یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی حاضری ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی برکت نصیب فرما۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ نماز جمعہ قبول ہو جائے۔ اللہ ارس-ے-غوسین مبارک بخیر و عافیت سر انجام فرما۔ اب میں آپ سب کو ایک بار الحمد شریف کی تلقین جو ہر جمعہ کو ہوتی ہے کرتا ہوں، ایک دفعہ الحمد شریف پڑھے، ساری مخلوق پڑھے، اور 3 بار قل واللہ شریف سارے پڑھ کے مجھے پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ چونکہ عرس مبارک ہے، اس میں رش ہے، انفرادی طور پر ملنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کئی احباب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ آئے ہیں یا وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو میں تلقین بھی آپ کو کرا دیتا ہوں۔ جو اب تک بیعت نہیں ہوا وہ بیعت کی نیت کر لے، اور جو بیعت ہے وہ فیض کی نیت کر لے۔ آنکھیں بند کر کے اور سارے شامل ہو جائیں اس تلقین میں۔ آنکھیں بند کر کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، رسول خدا تاجدار دو عالم حیات النبی محمد الرسول اللہ، نبی آخر الزمان ہیں، رسول برحق ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اللہ 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 جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ۔ اپنے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیرے اور اپنے سینے پر پھیرے، پھر ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیض آپ کو نصیب کرے۔ اللہ نماز کے بعد کم از کم 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ کلمہ شریف، 11 دفعہ استغفار، 11 دفعہ استغفار، 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 11 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ 5 وظیفے ہیں ہر نماز کے بعد۔ یہ کوزے میں دریا بند ہے، یہ آپ پڑھیں گے نا تو اولیاء نے جو محنت کی ہوئی ہے، جو مجاہدے اور جو ریاضتیں کی ہوئی ہیں، اس کا فیض مفت میں ان 5 وظیفے پڑھنے سے نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہر آنے والی برکت اللہ نصیب فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تکلیفوں کے والوں کی تکلیفیں دور کر دے، مشکلات میں پھنسے ہوئوں کو مشکلات سے خلاصی نصیب فرما، بے بنیاد
مقدمات میں اللہ جن کے اوپر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات ہیں ان کو بری فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کے مشکلات آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ گھروں میں عافیت فرما، اولاد نیک فرما، جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے مستقبل روشن کر دے، جن کے بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اے اللہ میرے دل بندوں کو کسی غیر کا محتاج نہ فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کو کسی غیر کا محتاج نہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ کفر کو مغلوب فرما دے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر والوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کے نیچے دبوچے ہوئے ہیں ان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور پاک کے دامن سے ہمیں وابستہ فرما دے، یا اللہ ہمیں قرب خاص نصیب کر اپنے محبوب کے دامن سے جوڑ دے، اللہ اپنی خالص بندگی نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل فرما، اس ملک پر بھی مولا رحم فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط فرما، یا اللہ یہ جو کچھ بھی ابھی پڑھا گیا آپ نے میری مدد کر دیا، اللہ یہ سارے کا سارا ایصال ثواب بمائے لنگر شریف کے جو لنگر اب جمعے کے بعد تقسیم ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہدیۃً تحفۃً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما، ایصال ثواب بروئے پرفتو حضرت اقدس حضور قبلہ عالم غوث الزمان سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ و بالا غوث الامت سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ علیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خلفائے سالک آباد شریف، خلفائے باغدرہ شریف جو اپنی قبور اور مزاروں میں ہیں ان کو بھی اللہ یہ ثواب پہنچا دے، روحانی اولاد ظاہری اولاد سب کے درجات اللہ بلند فرما، امام ربانی حضرت مجدد صاحب سران شریف، شاہ نقشبند بخارا شریف، حضرت غوث العظم بغداد شریف، حضرت سیدنا اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کی ساری امت پر، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر اللہ رحم فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک جتنے انبیاء آئے سب کی بارگاہ میں حضور پاک کے تصدق سے اللہ یہ تحفے اور ہدیے قبول ہو جائے، اے اللہ حضور پاک کی ساری امت کی بخشش فرما، میرے ایک دل بند جو آج ہی ان کا انتقال ہوا سید محمد عارف حسین شاہ صاحب نور پور والے، ان کی وصیت تھی کہ بندہ فقیر کی طرف یہ کہ بھائی آپ نے جنازہ، بندہ فقیر روحانی طور پر تو سارا توجہ ادھر تھی لیکن ظاہری طور پر میں نہیں پہنچ سکا، خادم خلیفہ مولانا عبید الرحمان صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے جنازہ ان کو ہی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دربار کے خادم ہیں پہنچے ہیں یہ جنازہ انہوں نے ہی پڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ آج کی یہ ساری نشست اور زیادہ یہ سال ثواب میں اللہ شاہ صاحب کا حصہ فرما دے، اللہ ان کو غنی کے رحمت فرما، اللہ ان کی قبر کو گل و گلزار فرما دے، ان کی ساری اولاد پر مولا رحم فرما، اور بھی جتنے محبت والے قریب وقت میں دنیا سے سفر کر گئے خلفاء مریدین باصفا، اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ روحانی اولاد اور جسمانی اولاد اللہ سب پر رحم فرما، جو دنیا سے سفر کر گئے اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، یا اللہ مبارک ارس-ے-غوسین مبارک کہ یہ تینوں روز اللہ خیر و عافیت فرما دے، موسم خوشگوار رہے اور باد و باران اور موسم کی خرابی سے اللہ یہ دن ایام محفوظ رہیں،
اللہ خیریت سے تیرے بندے یہاں پہنچے اور خیریت سے اپنے پیر خانے پر فیض حاصل کر کے خیریت سے واپس جائیں، فیض سے بھرپور ہو کر واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی برکت نصیب فرما، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کے مشکلات آسان فرما۔ اللہ حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی مطابق شریعت مرادیں رکھتے ہیں، اللہ آج اس مجلس اور اس جرگے کے توفیل آج ساری مرادیں قبول ہو جائیں، سب پر اللہ رحم فرما دے۔ الہی تبت من کل المعاصی بخلاصک الرجال الخلاصی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یوحد بالنواسی شہر اللہ جوں گدائے مصطفی از تو پھیلے خواجگان نقشبند۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے اور رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، فخر جملہ خواجہ کا مشہور شاہ نقشبند شاہ بہاء الدین مقبول خدا کے واسطے، مستور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باز دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عرس-e-Ghousain بھی ہے اور عرس مجدد الفسانی بھی ہے، یعنی مجدد صاحب کا عرس بھی ہے، حضور سرکار سالک شریف کا 33واں سالانہ عرس ہے اور حضرت باغدارہ شریف کا 73واں سالانہ عرس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے برکات ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے۔ پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، سال کے آباد والے قبلہ عالی جناب راہبر دی چشمائے فیض خدا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے۔ یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت